لوگو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بچو ڈرو ان فتنوں سے جو صرف انہی لوگوں کے اوپر واقع نہیں ہوگا جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ وہ فتنہ ہر خاص و عام کو اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ حضرات گرامی، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور مصائب و آلام کا دور ہے، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا کے اندر میں سوائے فتنوں و فسادات کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا، یعنی دنیا کے اندر میں فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت میں مومن ہوگا وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَقْوَامُ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا، رواہ الترمذی، کہ ایک آدمی صبح کے وقت میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان سب کچھ بیچ ڈالیں گے۔ تو آج وہی دور ہے جس دور کے اندر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے، میڈیا پر آ کر لوگ اہل ایمان کو ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے برگشتہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اب اس دور میں ہماری اوپر جو ذمہ داری ہے، جو چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس علم کو حاصل کریں جس کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر میں جتنی برائیاں ہوں گی، جتنے فتنوں فسادات ہوں گے، جتنے شرور ہوں گے، ان سب کا اصل مرکز اور محور یہی ہے کہ لوگ دین اسلام کو سیکھنا چھوڑ دیں گے، دینی علوم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں سناتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین ید الساعۃ ایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج والحرج القتل، رواہ البخاری۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر میں جہالت کا نزول ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر میں ہے یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحرج القتل، قتل و غارت گری دنیا کے پردے پر بڑھ جائے گی، اس لیے کہ علم نہیں ہے، لوگوں کے حقوق معلوم نہیں ہے، ادنا جھگڑا ہوا، چھوٹی بات ہوئی، خون بہ گیا، خون کی کوئی قیمت لوگوں کے اندر میں نہیں رہے گی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ذرا سی بات پر خون کا معاملہ ہمارے درمیان میں پیش آئے گا اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس روئے زمین کے اوپر حلت و حرمت کے درمیان میں فرق ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان ما یبالی الرجل من این اصاب من حلال او حرام، کہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ الغرض لوگ حرام خوری میں مبتلا ہو جائیں گے، حلال کو چھوڑ کر وہ راتوں رات مالدار ہونا پسند کریں گے، اس لیے حرام کی طرف چلے جائیں گے اور حرام چیزوں کو اختیار کرنے لگیں گے، اور یہ چیز ہم اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب حلت و حرمت کے درمیان میں فرق ختم ہو جائے گا اور لوگ حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھیں گے اور فحاشی کی طرف بڑھیں گے اور غلط کاموں کی طرف بڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کرے گا، جیسا کہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحياء
باستحلالهم المحارم والقینات وشربهم الخمر واکلهم الربا ولبسهم الحریر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لوگ میرے آخری زمانے کے لوگ سخت ترین برائیوں میں رات بسر کریں گے. لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَبٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فخر و غرور میں رات بسر کریں گے، کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے کہ صبح کے وقت میں ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. یعنی اچانک ان کے اوپر یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نازل کر دے گا. چونکہ وہ حرام خوری میں پڑے ہوئے تھے، حرام کاری میں پڑے ہوئے تھے، فحاشی میں پڑے ہوئے تھے، بے حیائی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ باستحلالهم المحارم، حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا ہوگا. اور فرمایا والقینات، ناچنے گانے والی لڑکیاں، وشربهم الخمر، اور شراب کا پیا جانا، واکلهم الربا، اور سود خوری کرنا، ولبسهم الحریر، اور ریشمی لباس زیب تن کرنا. اس جیسے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال بنا لیا ہوگا جس کی وجہ کر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عذاب کے اندر میں مبتلا کرے گا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے تعلق سے، اس شرور و فتن کے دور کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، خسف وقذف ومسخ، کہ آخری زمانے کے اندر میں لوگوں کے اوپر سے یکون فی آخر الزمان، فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے کے اندر میں زمین کے اندر میں دھسائے جانے، آسمان سے پتھروں کے بارش ہونے اور صورت تبدیل ہونے جیسے واقعات لوگوں کے اندر میں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم لوگ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے اس حال میں کہ ہمارے درمیان میں نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، اذا ظہر الخبث، جب برائیاں اچھائیوں کے اوپر غالب آ جائیں گی. آج پوری دنیا کے اندر میں برائیاں عام ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کریں، علم دین سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں. چونکہ قرآن و حدیث کا علم اٹھے گا اور فتنے برپا ہوں گے. آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. راوی حدیث حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم. قلت یا رسول اللہ کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة. ثقلتك امك زياد ان كنت لأراك من افقه رجل بالمدينة. اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے کے اندر میں یہ فتنے ہوں گے. اس فتنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا، صحابہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا کہ کسی چیز کا، کسی فتنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ فتنہ اس وقت رونما ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف یذهب العلم، کیسے علم اٹھا لیا جائے گا؟ زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ کیسے علم اٹھا لیا جائے گا اللہ کے نبی؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہماری یہ بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کیف یذهب العلم، پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے سب سے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا تم نے یہودیوں کو نہیں دیکھا، نصرانیوں کو نہیں دیکھا؟ وہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لا یعملون بشیء مما فیہما، لیکن تورات و انجیل کے اوپر ان کا عمل نہیں ہوتا. لہٰذا جب لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے اور عمل بھی ناپید ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ عمل کے فقدان سے بھی علم اٹھتا چلا جاتا ہے. اور علم اٹھا لینے کا علماء
دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، ان کے ساتھ میں علم رخصت ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لم یبقى عالم، کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے فتوے دریافت کریں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ جاہل بغیر کسی علم کا فتویٰ دے گا، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ بس ہم تمام علوم حاصل کر رہے ہیں، ہم انگلش پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، ہم سنسکرت پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، ہم ہندی پڑھتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، ہم دنیا کی تمام لینگویج کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے صرف تلاوت کرنا جانتے ہیں، سمجھ اور فہم لینا نہیں جانتے اور اس کو علم سے نہیں جوڑتے۔ ہمارا بچہ تلاوت کلام پاک کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا، اب عربی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا قرآن فہمی کا علم اسے نہیں ہے۔ دنیا کی ساری زبانیں سیکھی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، ظلم صرف عربی زبان پر ہو رہا ہے، قرآن کی زبان پر ہو رہا ہے، حدیث کی زبان پر ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، چونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت ملا ہے، لہذا مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی عربی زبان کے ماہر ہوں، عربی زبان کو سیکھیں، علماء کی طرف رجوع کریں، علماء سے عربی زبان سیکھیں، اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں۔ جس طرح اسکولوں کے اندر میں آپ انگلش پڑھاتے ہیں اور دوسرے لینگویج پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر اپنے بچوں کو مہارت دلانے کے لیے کئی انسٹیٹیوٹ کی طرف آپ کو منتقل کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو عربی ضرور سکھائیں، قرآن کی زبان کے اندر میں مہارت دلائیں تاکہ ہمارے یہ بچے قرآن سمجھیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور اپنے بھی بچوں کو قرآن پڑھانے والے بن جائیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارے درمیان میں ہوگا تو یقیناً علم ہمارے درمیان میں باقی رہے گا، برائیاں نہیں پنپے گی، حقوق کا ہم خیال رکھنے والے بنیں گے، انسانیت کا خیال رکھنے والے بنیں گے اور لوگوں کا خیال رکھنے والے بنیں گے، چونکہ ہمارے پاس میں علم ہے۔ ایک جاہل انسان بھٹک جاتا ہے لیکن ایک علم والا نہیں بھٹکتا، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے تو علم کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔